آئیں چند حدیث، چند باتیں پہلے میں وہ خاص طور پہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک باپ کو، ایک والد کو، ایک باپ اور ایک والد کو اللہ تعالیٰ نے جو خاص مرتبہ عطا فرمایا، میں اس میں سے کچھ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الوالد اوسط ابواب الجنہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو سنو، جو تمہارا باپ ہے، جو والد ہے، باپ ہے، امام الانبیاء نے فرمایا باپ جو ہے وہ جنت کے دروازوں میں سے مین دروازے کا نام ہے۔ گو کہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی موضوع کو تشنا لب نہیں چھوڑا، کسی موضوع کو ادھورا نہیں چھوڑا۔ ہو سکتا ہے کوئی بندہ اس بات کو لے کر کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، باپ کو باپ سے اگنور نہ کرتا رہے، باپ کو وہ چھوڑ نہ دے، اس کے حقوق نہ ادا کرے۔ امام الانبیاء نے فرمایا، اگر اللہ رب العالمین نے اللہ رب العالمین نے ماں کے قدموں تلے تمہارے لیے اگر جنت رکھ دی ہے، تو اس جنت کا مین دروازہ، اس جنت کا مرکزی گیٹ اللہ نے تیرے باپ کو بنا دیا ہے۔ الوالد اوسط ابواب الجنہ، اس لیے کہ راستے جاتے ہیں نا، کسی طرف جو راستے جا رہے ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے راستے ہوتے ہیں، کوئی گلیاں ہوتی ہیں، کوئی عام شاہراہیں ہوتی ہیں، کوئی خاص شاہراہیں ہوتی ہیں، لیکن فرمایا کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ خاص دروازے سے، مرکزی دروازے سے، مین شاہراہ سے اگر تو چاہتا ہے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، تو امام الانبیاء نے فرمایا اللہ نے تیرے باپ کو جنت کا مین دروازہ، مین شاہراہ، مین گیٹ بنا دیا ہے۔ گویا کہ اگر ٹھاٹھ سے جنت کے مرکزی دروازے سے اگر جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے، تو میرے غلام تجھے اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک بھی کرنا پڑے گا، اپنے باپ کی خدمت بھی کرنی پڑے گی۔ اب حضور نے فرمایا، ان شئت فاطیع، اللہ نے تو تیرے باپ کو جنت کا مرکزی گیٹ بنا دیا ہے، جنت کا مرکزی دروازہ بنا دیا ہے۔ اب تیری مرضی، ان شئت، اگر تو چاہتا ہے تو اس دروازے کو ضائع کر دے، اس دروازے کو ضائع کر دے، اور اگر تو چاہے تو اس دروازے کی حفاظت کر، گویا کہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے جہاں پہ والدہ کا، ماں کا، اماں کا رتبہ بیان کیا ہے، وہاں پہ دین نے والد کو بھی محروم قسمت نہیں چھوڑا ہے، والد کے بھی شان بیان کیے۔ ایک اور مقام پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہمارے سارے رولے، سارے جھگڑے کس کے ہیں؟ آئیں دیکھیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مختصر سے خطبے میں، مختصر سے لفظوں میں امام الانبیاء نے ہمارے سارے جھگڑے حل کر دیے۔ حضور کی بارگاہ، حضور کا در، حضور کا کاشانہ، یہ وہ در ہے، وہ بارگاہ ہے کہ جو بھی مسئلہ ہو، کسی کا ذاتی مسئلہ ہو، وہ بھی اسے بارگاہ رسالت مآب میں پیش کرتا ہے۔ کسی کا کوئی خاندانی مسئلہ ہو، اس کا حل بھی بارگاہ رسالت مآب سے ملتا ہے۔ اگر کوئی چار دیواری کی بات ہے، اس کا حل بھی حضور پیش کرتے ہیں۔ اگر کوئی اجتماعی بات ہے،
اس کا حال بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں ایک بندہ آ گیا، آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتا ہے میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے، میرا ایک مسئلہ ہے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ ان لی مالا و ولدا و ان ابی یرید ان یحتاج مالی۔ اس نے آ کے اپنا مسئلہ یہ بیان کیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میری اولاد بھی ہے اور باپ بھی ہے اور اس نے کہا جو میرا مال جو ہے اس میں سے میرا باپ چاہتا ہے وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ، وہ یہ چاہتا ہے کہ یحتاج مالی، وہ میرا مال لے لے، میری اولاد بھی ہے لیکن میرا باپ چاہتا ہے کہ میرے مال میں سے لے لے، گویا کہ اگر اس کو ضرورت پیش آئے تو میرا مال وہ لینا چاہتا ہے۔ اب میں کیا کروں؟ آئیے دیکھیں، میں عرض کروں گا اپنے ماحول کے تناظر میں آج جوان اولاد، باصلاحیت اولاد اپنے والدین کا اس طرح خیال نہیں کرتی جس طرح خیال کرنا چاہیے۔ اگر ہماری آمدنی کم ہے تو تب بھی اپنی ذات کے لیے ہے، لیکن جیسے جیسے بندے کی آمدنی بڑھتی ہے، جیسے اس کی آمدنی بڑھتی ہے تو وہ اپنا سٹیٹس اوپر کرتا ہے، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میرے مال کے اندر جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے اس میں میرے بوڑھے والدین کا بھی حق بنتا ہے، ان کی خدمت کرنا بھی میرا حق بنتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں امام الانبیاء کی بارگاہ میں وہ بندہ آیا اپنے والد کے بارے میں کہتا ہے میرا باپ میرا مال لینا چاہتا ہے۔ سنیں امام الانبیاء نے کیا ارشاد فرمایا، جب اس نے یہ شکایت کی، عرض کی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انت و مالک لابیک، انت و مالک لابیک۔ امام الانبیاء نے فرمایا تو بھی اور تیرا مال بھی دونوں تیرے باپ ہی کے تو ہے، میں عرض کر رہا ہوں حضرات گرامی قدر، آج اس دور میں بھی، اس روشنی کے دور میں بھی والدین کو جھڑکیں دی جا رہی ہے، والدین کو ستایا جا رہا ہے، انہیں رلایا جا رہا ہے۔ کتنے گھر ہیں خوشحال گھرانے ہیں، مالی طور پہ خوشحال گھرانے ہیں، لیکن ماں باپ راضی نہیں ہے، باپ ناراض ہے یا ماں ناراض ہے۔ آؤ سنو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ امام الانبیاء نے فرمایا رضا الربی فی رضا الوالد، رضا الربی فی رضا الوالد، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ اللہ کی رضا تیرے باپ کی رضا میں ہے، اللہ کی رضا تیرے باپ کی رضا میں ہے، اور فرمایا وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور امام الانبیاء نے فرمایا کہ اللہ کی ناراضگی تیرے باپ کی ناراضگی میں ہے۔ کون اس کا خیال رکھتا ہے؟ اس بات کا کون خیال رکھتا ہے کہ باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے، اور باپ کے راضی ہونے میں رب راضی ہو جاتا ہے؟ اور ایک ایسا منظر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، پچھلے جمعے پہ میں نے حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کی کہ حضور نے فرمایا کہ ما من ولد بار ينظر الى والدیہ، حضور نے فرمایا کہ کوئی بچہ صرف اولاد اپنے والدین کو اگر محبت کی نگاہ سے دیکھ بھی لیتی ہے تو اللہ اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اسی ماحول میں ایک لفظ، ایک فرمان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ اگر باپ اپنی اولاد کو دیکھے، والد اپنے بیٹے کو دیکھے، باپ اپنے اولاد کو دیکھے، اور جب وہ اپنے بیٹے کو دیکھ لے اور دیکھ کے خوش ہو رہا ہو، بچپن میں تو بچوں کو دیکھ کے سارے ہی خوش ہوتے ہیں، بچے تو سب کو پیارے لگتے ہیں،
ہر کوئی انہیں دیکھتا ہے، انہیں لاڈ بھی کرتا ہے، پیار بھی کرتا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اشارہ اس طرف نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو دیکھے اور اس کا بیٹا جب اس کے سامنے ہو فسرہ، باپ کا دل خوش ہو جائے۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ باپ کا دل خوش ہو جائے۔ اور یہ کب ہوگا؟ یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب بچہ اپنے باپ کا فرما بردار ہوگا۔ نافرمان بچے کو دیکھ کے تو باپ کا خون کھولتا ہے، تو یہ بچے کو دیکھ کے باپ کے دل میں خوشی تب پیدا ہوتی ہے جب بچہ فرما بردار ہوگا، جب بچہ باپ کے فیصلوں کے خلاف نہیں چلتا، باپ کے فیصلوں کے ساتھ چلتا ہے، جب بچے کے دل میں باپ کے لیے عداوت اور نفرت کے جذبات نہیں بلکہ محبت کے جذبات ہوتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ ماحول صرف اسلام فراہم کرتا ہے۔ کفر کے ماحول میں وہاں پہ تو نحوست ہی نحوست ہے، یہ اسلام کے ماحول میں اتنا کرم ہے۔ فرمایا چار دیواری کے اندر یہ معاملہ چل رہا ہے، باپ اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو دیکھ رہا ہے، اس کی فرما برداری سے، اس کی خدمت سے، اس کی عاجزی سے باپ خوش ہو رہا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان للولد عتق نسمۃ، اللہ تعالیٰ ایک بار باپ نے اپنے بیٹے کو دیکھا، باپ خوش ہو گیا، اللہ نے اس کے لیے غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھ دیا۔ بیٹے کے لیے باپ کو دیکھ کے، بیٹے کو دیکھ کے جو باپ خوش ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بیٹے، اس اولاد کے لیے ایک اس محبت بری نظر کے بدلے میں اللہ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب بیٹے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور انہوں نے سوال کیا وَإِن نَظَرَ ثَلَاثَ مِئَةٍ وَسِتِّينَ نَظْرَةً، عرض کی یا رسول اللہ اگر ایک دن میں 360 بار باپ اپنے بیٹے کو دیکھے، خوش ہو جائے، اس کا دل مچل اٹھے، دل کھل جائے، اس کا چہرہ کھل جائے، 360 بار بیٹا اپنے باپ کو خوش کر دے تو کیا اللہ 360 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ چاہے تو 360 بار غلام آزاد کرنے کا ثواب اس بیٹے کے حق میں لکھ دیتا ہے۔ وقت اپنے دامن میں اتنی وسعت نہیں رکھتا۔ حضرات گرامی، والدین زندہ ہیں تب بھی حسن سلوک کے مستحق ہیں، اور والدین فوت ہو جائیں تب بھی بندے نے سوال کیا یا رسول اللہ والدین میرے فوت ہو جائیں تو پھر بھی کیا کوئی ایسی صورت برقرار رہتی ہے، کوئی ایسا طریقہ رہتا ہے باپ کے مرنے کے بعد، ماں کے مرنے کے بعد پھر بھی میں ان کے ساتھ نیکی کروں، پھر بھی میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں، کوئی ایسی صورت باقی بچتی ہے؟ 5 چیزیں امام الانبیاء نے بیان کی۔ پہلے تو میں نے عرض کیا نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی فرمایا کہ جس بندے کو ماں اور باپ دونوں اگر میسر ہیں تو وہ جب وہ صبح کرتا ہے تو وہ اس حال میں صبح کرتا ہے الا فتح اللہ لہ بابین، ماں اور باپ اگر دونوں زندہ ہیں تو بندہ یہ سمجھے کہ جنت کے دونوں دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اور اگر فَإِن كَانَ وَاحِدٌ فَوَاحِدٌ، کہا کہ اگر ماں باپ میں سے ایک فوت ہو جائے، ایک رہ جائے تو بندہ یہ سمجھے کہ جنت کا ایک دروازہ اب بھی کھلا ہے، جنت کا ایک دروازہ اب بھی کھلا ہے۔ ہاں، جس کے جنت کے دونوں دروازے بند ہو جائیں، دونوں دروازے بند ہو جائیں، وہ کیا کرے؟ امام الانبیاء نے 5 حق بیان کیے، وقت نہیں ہے ورنہ میں ان کو تفصیل سے پیش کرتا۔ 5 الصلاۃ علیہا، الصلاۃ علیہما، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، والدین کے دنیا میں جانے سے پہلا حق فرمایا کہ الصلاۃ علیہما، ان کی نماز جنازہ اولاد ادا کرے، واستغفار لہما، ایک بار نہیں، ہفتے بعد نہیں، مہینے بعد نہیں، صرف ختم درود 40ویں کی حد تک نہیں، استغفار لہما، ساری زندگی اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہے۔ یہ اس نے سلوک کا دوسرا ذریعہ ہے۔ وَإِنفَاذُ عَهْدِهِمَا، والدین نے کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہوا تھا، ان وعدوں کی پاسداری کرے اولاد اپنے ماں باپ کے وعدوں کی پاسداری کرے۔ یہ تیسرا حق ہے صلۃ الرحم التی لا توصل الا بہما،
اور ماں باپ کی وجہ سے کوئی ایسی رشتہ داریاں ہیں جن کی وجہ سے ان کے ساتھ صلہ رحمی کا حق بنتا ہے تو فرمایا کہ صلہ رحمی کرے۔ یہ چوتھا حق ہے، وَإِكْرَامُ صِدِيقِهِمَا، ماں اور باپ کے دوستوں اور ماں باپ کے قریبیوں سے، باپ کے دوستوں سے، ماں کی سہیلیوں سے ان کے مرنے کے بعد اگر حسن سلوک کرتا ہے تو فرمایا یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے۔ اس کا صلہ، اس کا اجر اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ کریم اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے والدین فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے یہ جو 5 چیزیں صدقہ جاریہ کے طور پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، ان پر عمل پیرا ہونے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔